اور مقصد کیا ہے؟ بھونکے شور مچائے کہ اسلام کے گلشن، ناموس رسالت کے گلشن اور ختم نبوت کے گلشن کے اندر کوئی سور نہ پھیلا پائے۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے۔ اور صاحب ظاہر ہے ہم وہ تو ہے نہیں کہ بابا جی کہتے تھے کہ عراق کی بیٹیاں لٹ رہی ہوں، برما کے اندر مسلمان خواتین کے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہوں، کشمیر کے اندر بھارت اپنا تسلط قائم کر رہا ہو اور کشمیر کی بیٹیاں رو رو کر پکار رہی ہوں۔ ہم وہ تو نہیں ہیں کہ اقبال نے کہا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر۔ اقبال کہتا ہے کہ ساری زندگی بتاتے رہے ہمیں کہ بھائی ہم بڑے پاورفل ہیں، ہم دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں، ہمارے پاس یہ بڑے اسلحے ہیں، ہمیں ساری طاقتیں دکھاتے رہے۔ اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اقبال کہتا ہے جب کھڑے ہونے کی باری آئی، اسی کیا جناب کشمیر لٹ رہا، کھڑے ہو، چلو چلیے کشمیر۔ ابھی نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کہا جی فلسطین لٹ رہا ہے۔ اور آج رستے میں مجھے کسی نے میسج کیا، اس نے کہا حافظ صاحب آپ نے غور کیا ہے؟ میں نے کس بات پر؟ اس نے کہا جناب بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں پولیو نہ پھیل جائے، اور وہ پولیو کی ویکسین پاکستان میں بھیجتا ہے، تو پاکستان کے سرکاری ادارے اپنی گنوں کی چھاؤں میں بچوں کو پولیو کی ویکسین پھیلاتے ہیں۔ اس نے کہا پولیو کی ویکسین تو ان کو یاد ہے، غزہ میں کٹتے ہوئے بچے ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کہ فلسطین کے اندر دودھ پیتے بچے ماؤں کے ساتھ فاسفورس بمبوں کے نیچے کٹ رہے ہیں، ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں آسمان میں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا ان کو نظر نہیں آئے گے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھایا یورپ کی اینکیں لگا کر، اسلام کو پڑھایا یورپ کی اینکیں لگا کر۔ میرا خیال ہے پنجابی کا ماحول بنے گا، میں تو آنے پنجابی گل کر دیا۔ انہیں اسلام میں چلے ہو پڑھیا یورپ کی اینکیں لا کے، اور کی پڑھیا یورپ کی اینکیں لا کے کہ 4 چرچ کی اینکیں دیواریں جل جان، تا جناب وزیر اعظم بھی دوڑتا جاوے، چیف جسٹس بھی دوڑتا جاوے، پاکستان دی ساری مشینری دوڑتی جاوے۔ کی ہویا جی دیوار جناب چرچ کی دیواروں آگ لگ گئی۔ میں کہا مجرمان جنہاں لائی پکڑو انہوں سزا دے، انہوں پکڑ کے اندر کرو، اے ڈرامے بند کرو کہ چرچ کی دیواروں آپ آگے لوا کے جناب یورپ کرو ڈالر پڑے، اے دیوارہ بند کرو۔ ایسی بھی جانتے اندروں کہ آپ کنے لائی اور کنے چرچہ نساڑیا، چلو برا ہویا جا کے جناب مجرمان پکڑو، لیکن چلے ہوں تا بیت المقدس سے ہوتے بم گرائے جا رہے۔ پھر نہیں بولنا، اقبال کہنا نہیں بولنا۔ اقبال کیوں نہیں بدلنا؟ کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ کہتا چلو یا مسلمانہ تو بدلیا، نالا اپنی فلیکسیبل قسم دی جناب لچکدار دین بھی بدل لے۔ کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا تو بٹیرہ بن گیا، تو بٹیرہ بن گیا، بٹیرے کی تب پھٹکار ہے تو لے کے پھٹکاری ماردہ ہوتے تک جاندہ، اتھو لے کے پھر ہوتے تک ادھر ہفتے بیٹھے ہوتے۔ کہتا تو شاہین نہیں رہا، اے دین تا شاہینہ دا سی، اے دین تا شاہینہ دا دین سی۔ اور ایک کس شاہین دا دین سی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے این کر کے تلوار دانے ہو چبران کی دیا، این کر کے۔ میرے کو تلوار ہے نہیں، ورنہ میں تو چوکے بکھاندہ کہ میں چبران کی دیا سر۔ ہاں اس ممبر تے کوئی نہیں، جدو بیڑا بڑھیا تو انشاءاللہ حضرت جناب امیر حمزہ دی سنت ادا کرتے ہیں تو میں ہتھا چھوڑ گیا۔ اسی تسبیح چلان دے بھی قائلہ، جے بدر میں جاگے تلوار چلان دے بھی قائلہ۔ اسی ہوتا نہیں نا جس سے بارے اقبال کہندہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اور اقبال کہندہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہندہ ہوئے جنہاں دا گھر بے کے لتا کمی جا رہی ہے، لتا کم رہی ہے نا۔ اے تک آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان دا سابقہ سپیکر قومی اسمبلی وہ آیا اور کیا جناب ساڑھے جنرل صاحب کی لتا کم رہی ہے۔ اے تک آن دی ریکارڈ موجود ہے، اے اسی صرف سنان دے جرمدارا، اسی صرف سنان دے جرمدارا۔ پارلیمنٹ دے اندر کھڑے ہو کے کیا کہ ساڑھے کو جنرل صاحب آئے انہوں کی لتا کم رہی ہے سن، تو میں کہا اقبال کرے مسلمانوں دے جنرل، اقبال کہتا نہیں۔ میں کہا اقبال مسلمانوں دے جنرل کون دا؟ کہتا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے،
چلیا مسلمانوں دے سپاہ سالار اور جناب سرداروں نے جنہاں دی نگاہ صرف ایک باری پہ جائے دشمن دے تو دشمن خاطر کمن لگ پہندا اقبال ایک ہون جنہاں دے اپنے گھر بیٹھے لگا کبھی جانیان اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور سنا ہے دنیا دی طاقت رکھنا لیو بچے انہوں بمبا کرنے مارنا لیو خواتین اور ہسپتالوں تے حملے کرنا لیو ادھر سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دا اصول بھی دے کے گئن امن دا اصول بھی دے کے گئن ہتھیار دا اصول بھی دے کے گئن تیرے آگے ہے یوں دبے لچے پسہار اب کے بڑے بڑے ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی حال میں خالی چھوڑ کر نہیں گئے ہر حال میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر کے گئے میرے آقا نے ایسے تلوار بلند کی میدان احد میں فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آگے آئے کسی نے یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے حضرت ابو دجانہ آگے آگے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے یہ سنو پوری دنیا میں ایٹم بم رکھنے والوں امریکہ اور اس کے حواریوں اسرائیل یہ سنو میرے آقا نے بتایا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے تم بچوں پر بم گراتے ہو اس لیے فلسطین کے بچوں پر بم گراتے ہو کہ ان کے پاس صلاح الدین ایوبی کا ثانی کوئی نہیں ان کے پاس معبود غزنوی کا وارث کوئی نہیں ہمارے پاس رنگیلے ہیں یہ میچوں پر ناچ ٹاپ سکتے ہیں یہ باہر آ جائیں تو یہ رقص و سرور کی محفلیں نچا سکتے ہیں یہ صرف ترانے ریلیز کر سکتے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں یہ خالد بن ولید کے وارث نہیں ہیں خالد کون خالد یہ تو مسلمانوں کو بتائے میں اس واسطے گالا اپنی نہیں کرنی کہ کہنے مولوی سخت باتیں کرنی ہے اصل گال اس نہیں کرنی جڑا مصور پاکستان ہے جڑا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے میں اس کی زبان سے گل کرنی کہ اقبال کون ہے کہنا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تن کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری و علم نباتات اقبال کہنا ہے شیرانو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ موتا دے مقام میں 8 تلوارہ کے میں ٹوٹیاں کہنا ہے دسنا کہ موسم تبدیل ہو جائے تو پھر نچنا ٹپنا پھر گانے منانے پھر فیسٹیول منانے کہ احراجی موسم میں بہار آ گئی میں کہت کہ پاکستان دا جھنڈا دہلی ہوتے چلا گیا کہ موسم میں بہار آ گئی کہ پاکستان اسلام دا جھنڈا بیت المقدس دی مسجد ہوتے لگ گیا کہ موسم میں بہار آ گئی کہ جناب بنگلہ دیش واپس پاکستان میں آ گیا کہ موسم میں بہار آ گئی تو ہنو موسم میں بہار منانا چاہیے کہ کشمیر پاکستان دا حصہ بن گیا کہ تسی کو اس موسم میں بہار مناؤ تو ہنو دا منہ گڑلت پڑے چاہیے تسی دا ہتھیار چھوٹ کے واپس آئے سی جنرل عمران خان نے توڑے پھولے اس طرح لائے سن توڑی بہار دا ایکسٹن سی کہ جس دن پاکستان دے جناب سارے وطن داران جناب بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ داخل ہوں دے اور کشمیر کے ہوتے پاکستان دا جھنڈا لہرا گیا یا رسول اللہ کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا یار تسی ایک دنیا دسنا کہ جناب ہم میں سلطان کال موڑ کے لئے اقبال کرنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم تبادات اور کہنا باقی نہ رہی شیر کی شیری کا فسانہ اقبال کرنا انہوں شیرانیاں کرنی دسیاں انہوں لومڑا اور گدرانیاں دسیاں جس طرح گل کرو کہنا ہم جنگ چھیڑتے جنگ کوئی مسئلے کا حل ہے میں نے کہا اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود 313 صحابہ لے کر بدر کیوں گئے اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا نے احد کے میدان پر ایسے تلوار کیوں بلند کی اور دنیا والوں سنو جن کے پاس طاقتیں ہیں ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں ہتھیار دکھاتے ہیں میں نے کہا ہتھیار میرے آقا نے فرمایا مومن کا ہتھیار کسی مومن پر اٹھانا یہ جرم ہے اور مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے تم ہمیں طاقتیں دکھاتے ہو یہ سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تلوار بلند کی حضور نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا من ہاذا بحق سیفہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آگے آئے حضور نے نہیں دی حضرت ابو دجانہ آئے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے یہ سنو جن کے پاس طاقتیں ہیں میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں یا رسول میری بات مکمل ہونے دے پھر میں ان سے نعرہ لگواتا ہوں ہاں پھر یہ خود نعرہ لگائیں گے بات سمجھانے دے
میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ اب مسئلہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کشمیر سے بھاگے نہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جو کارگل سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو جناب سلالہ چیک پوسٹ سے نہ بھاگے، اور جو سائے بگوڑے ہیں وہ ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ یہ دنیا میں طاقتیں رکھنے والوں سنو، میرے آقا نے فرمایا کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دیں۔ حضرت ابو دجانہ نے جب حضور سے تلوار لی نا اور تلوار پکڑی، اور پہلوانوں کی طرح یہ حدیث کے اندر اشعار موجود ہے، حضرت ابو دجانہ ایسے صف لگی مسلمانوں کی غزوہ احد والے دن، ایسے صحابہ کھڑے ہو، میرے آقا مولا امام الانبیاء بھی پہلی صف میں کھڑے، حضرت ابو دجانہ وہاں سے چلے اور ایسے جناب پہلوانوں والے ہاتھ کھول لیے، اور پہلوانوں کی طرح ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دونوں ہاتھ کھولے ہوئے، اور ایسے کہہ رہے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ آج اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا، آج کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ جب میرے آقا مولا نے دیکھا ابو دجانہ پہلوانوں والی چال چل رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں بیٹھے ہوئے تو یہ نہیں پتہ لگتا اگر ریشم کی ہے اور مسلمان کون ہے، ایسا تو بھی زیادہ نرم ہونے، لیکن اقبال کہتا ہے جب وہ حق کو باطل کی جنگ آ جائے تو پھر فولاد نہ بھی سخت ہو کے میدان میں کھڑے ہو جائے، بس مومن دی ہے شان ہے۔ اور حضرت ابو دجانہ فرمانے احد والے دن میں جب کافر دیا سبھا میں پڑھیا نا مشرکین دیا سبھا تے میری تلوار تھلے ہندا آ گئی، میری تلوار تھلے ہندا آ گئی، لیکن کہنے میں تلوار کھچ گئی، میرے اپنے آقا کا فرمان یاد آ گیا کہ ابو دجانہ ہے کسی بچے اور عورت کے نہ چلے۔ اے ہے اسلام کی بات اور ہے، لیکن آج کوئی گل ہی نہیں۔ آج قرآن دے وچ جہاد کا ذکر کتنی باری اے علماء بیٹھے سینکڑا باری جہاد کا ذکر سینکڑا باری، لیکن پاکستان کے کسی کے مزار کے منہ چوں وزیر اعظم ہوئے، صدر ہوئے، جناب کوئی بھی ہوئے، جناب وزیر اعلیٰ ہوئے، نگران ہوئے، حاضر ہوئے، کسے ہوئے، جناب وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، کسے کے منہ چوں ایک باری بھی نہیں پھٹیا کہ اسلام جہاد کا حکم دینا۔ اور قرآن کہتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے حبیب